تو ہم آپ کی بھی انشن بجا دیں. میں ڈرتا نہیں ہوں. That I will be president for all Americans. جی سے شروع ہوتا ہے ہر سوال اور ہر ضروری سوال کے جواب کے لیے تجربے، تحقیق اور حقائق پر مبنی پاکستان کا سب سے قابل اعتبار نیوز پروگرام جی فار غریدہ. جی السلام علیکم. پروگرام میں سب سے پہلے آج بات کریں گے آج کی سب سے بڑی خبر کے حوالے سے. کیا ایم کیو ایم لندن سیاسی سرگرمی کے طور پہ فعال ہو رہی ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ پچھلے 20 سال سے 1996 سے لے کے جناح گراؤنڈ عزیز آباد کراچی میں یوم شہداء مناتی آئی ہے اور 20 سال میں پہلی بار ہے کہ اس سال متحدہ قومی موومنٹ کا یوم شہداء تقسیم اور کشیدگی کا شکار ہو گیا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس وقت پی آئی بی کالونی میں یوم شہداء کی تقریب منا رہی ہے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ لندن نے آج اپنے کارکنان کو جناح گراؤنڈ عزیز آباد کراچی پہنچنے کا کہا اور وہاں پہ قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کرنے کا کہا. ہزاروں کی تعداد میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے کارکنان آج عزیز آباد کی طرف روانہ ہوئے، لیکن رینجرز کی طرف سے انہیں مکہ چوک پہ روک دیا گیا، جہاں پر ایم کیو ایم لندن کے کارکنان کی رینجرز کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی. معاملہ یہ ہوا کہ جب قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کے ساتھ ساتھ الطاف حسین کے نام کے پرچم اور پوسٹرز لگانے کی کوشش کی ایم کیو ایم لندن کے کارکنان نے، جس پہ رینجرز نے انہیں ایسا کرنے سے روکا. یہ ایک طرح سے 22 اگست کے بعد 22 اگست وہ تاریخ ہے جب ایم کیو ایم دو دھڑوں میں، دو فیکشنز میں، دو گروپ میں تقسیم ہو گئی تھی، ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن میں. اس کے بعد سے ایم کیو ایم لندن کی یہ پہلی بڑی سیاسی سرگرمی ہے جس میں اس نے اپنا شو آف اسٹرینتھ کیا ہے اور اپنے سیاسی طور پہ فعال ہونے کا ایک بڑا پیغام بھی دیا ہے. ہزاروں کی تعداد میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے کارکنان کا عزیز آباد کے مکہ چوک یا جسے لیاقت علی خان چوک کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، وہاں پہ ان کا اکٹھا ہو جانا ایک بڑا پیغام تھا. اور یہ کشیدگی اور یہ اجتماع صرف کراچی میں نہیں بلکہ حیدرآباد میں بھی ہوا. کیا ایم کیو ایم لندن سیاسی طور پہ فعال ہو رہی ہے؟ یہی سوال کریں گے ایم کیو ایم لندن کے مرکزی رہنما واسع جلیل صاحب لندن سے میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم واسع جلیل صاحب. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگ اور آپ کے کارکنان آج یوم شہداء کے لیے قرآن خوانی فاتحہ خوانی کرنا چاہتے تھے، تو اس کی آڑ میں سیاسی سرگرمی کا آغاز کیوں کیا گیا آج؟ نہیں غریضہ، بالکل یہ غلط تاثر ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے کوئی ایسا نہیں ہو کہ کل رات اچانک کوئی بیان دے دیا اور ہم نے کوئی پروگرام ارینج کر لیا. تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی اس پہ ہمارا ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا اور سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ الطاف بھائی کا آیا، اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کنوینر ندیم نصرت صاحب نے جو اپنا اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے جاری کیا. تو ایک شیڈیولڈ پروگرام جو کہ خود بھی آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح کہا 21 سال سے ایم کیو ایم یہ پروگرام کرتی چلی آ رہی ہے جی. اور بانی و قاعدہ الطاف بھائی کے بڑے بھائی ناصر حسین اور ان کے بھتیجے عارف حسین آج کی تاریخ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے. اور اسی طرح سے ایم کیو ایم کے وہ ہزاروں کارکنان جو 19 جون 1992 کے فوجی آپریشن سے لے کے اور آج تک کی تاریخ میں جو لوگ شہید ہوئے، تو اس کی ایک یونانیمس ڈیٹ ہم نے جو متفقہ طور پر ڈیسائیڈ کی تھی 9 دسمبر. اور جس طرح ہم اس کو ہر سال اس پہ ایک پروگرام کرتے ہیں اور بڑے عقیدت و احترام سے مناتے ہیں، اور میڈیا بھی اس بات کا معترف ہے کہ وہ ہر سال خود دیکھتا ہے کہ لوگ کارکنان آتے ہیں وہاں پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، وہاں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، پھول رکھتے ہیں، وہاں پر شہداء کو جو ہے وہ سلیوٹ کرتے ہیں. لیکن اس سال میڈیا نے ہم سب نے یہ بھی دیکھا کہ پہلی بار 20-21 سال میں پہلی بار ایم کیو ایم کے تحت تقسیم ہوئی، کشیدگی ہوئی یوم شہداء کے موقع پہ، اور قرآن خوانی فاتحہ خوانی کا جہاں تک ذکر ہے وہ ہوتا رہا ایم کیو ایم لندن کے کارکنان کی طرف سے. لیکن سیاسی سرگرمی کا آغاز کیوں کیا گیا؟ آپ کوئی رجسٹرڈ سیاسی جماعت تو ہے نہیں، تو سیاسی سرگرمی کیوں ہوئی آپ کی طرف سے؟ خریدہ کیا کہتے ہیں، یہ ایک افسوسناک امر ہے. متحدہ قومی موومنٹ جس کے آئیڈیالوگ، جس کے بانی قائد الطاف حسین ہے،
ان کو کسی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، اور جو رجسٹریشن خود ساختہ طور پہ کرا کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ایم کیو ایم بن گئے، تو وہ بھی ایم کیو ایم کی مرہون منت ہے۔ 2013 کے الیکشن میں یہ مینڈیٹ بھی بانی وقائد الطاف بھائی نے ڈاکٹر فاروق ستار کو دیا تھا، تو وہ ایم کیو ایم کے نام پہ جو ہے وہ رجسٹرڈ تھی۔ ایم کیو ایم تو وہ ہے جو الطاف حسین ہے۔ ایک بات تو بالکل یہ ذہن نشین کر لیں، اور ہم نے کوئی کسی قسم کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کی تھی۔ جہاں تک آپ کہیں کہ وہ گروپ بنا دی گئے، دیکھیں لیکن الطاف حسین کے نام کے پرچم لہرانا ایم کیو ایم لندن، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایک سیاسی قیادت تسلیم کرتے ہیں، الطاف حسین کو آپ کہہ رہے ہیں، تو ان کے نام کے پرچم لہرانا یوم شہداء پہ، جبکہ آپ کو صرف قرآن خوانی کے فاتحہ خوانی کی اجازت ہو، تو اس میں آگے وہ تو ہر دور میں آئے۔ آپ پرانی فوٹیجز نکال لیجئے، جناح گراؤنڈ پہ آپ کو اس دور میں بھی فلیگ ظاہر ہے ہمارا، جو کہ پارٹی پروگرام ہے وہ، اور یہ کوئی بھی سیاسی کیا ایم کیو ایم لندن میسیج دینا چاہ رہی ہے کہ سیاسی طور پہ ابھی بھی وہ کراچی کی ریالٹی ہے، اور یہ پیغام ایم کیو ایم پاکستان کو ہے، پی ایس پی کو ہے، اور کس کس کو دینا چاہ رہے تھے آج آپ یہ پیغام؟ دیکھیں غریدہ، ایم کیو ایم تو ایک ریالٹی ہے، ماننا پڑے گا، اور بالخصوص 22 اگست کے بعد سے لے کے، اور اگر 2013 سے بالعموم اگر آپ دیکھیے تو ایم کیو ایم کے اوپر جتنے الزامات، اور ایم کیو ایم کے اوپر طرح طرح کے جو آپریشن، اور ایم کیو ایم کے کارکنان کا ماورا عدالت قتل ہونا، 125 کارکنان کا لاپتہ ہونا، ہزاروں کی تعداد میں آج بھی جیلوں میں کارکنان اسیر ہیں، ان تمام ایٹراسٹیز کے باوجود ایم کیو ایم نے آج پھر ثابت کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ قائد تحریک الطاف حسین کو نہ صرف جانتی ہے، سنتی ہے، مانتی ہے، اور جو بھی اس طرح کے جبر کر لیں، چاہے وہ گروپ بنا لیں۔ میں تھوڑا سا ایک چیز وضاحت دینا چاہوں گا کہ 19 جون 1992 میں جن کو جو ایم کیو ایم میں رہ کے جنہوں نے منفی سرگرمی کی، تو ان کو جو ہے وہ حقیقی کا نام دیا گیا، اور ان کو پھر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لیکن واسع صاحب، اس وقت ایک بڑی ریالٹی یہ بھی ہے کہ ایک ایم کیو ایم پاکستان کا آپ سے بالکل ایک الگ ان کے تقریب ہو رہی ہے یوم شہداء کی، اور عمران فاروق جو کہ آپ کے شہداء میں سے ایک ہیں، ان کی والدہ اس تقریب میں شامل ہیں، تو وہ بھی ایک ریالٹی ہے۔ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے گراؤنڈ پہ تو کوئی بھی شرکت کر سکتا ہے، وہ ریالٹی تو یہ بھی ہے کہ یہاں پر ان کی بیوہ جو ہے وہ یہاں موجود ہے، ہر پروگرام میں شرکت کرتی ہیں، تو یہ تو خیر وہ ڈسکشن برائے ڈسکشن ہو جائے گا، مگر گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے غریدہ کہ ان تمام تر ایٹراسٹیز کے باوجود آج میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جہاں جبر کا ماحول ہو، کہ جہاں پر آپ کو اپنی کوئی بھی سرگرمی کرنے پہ پابندی ہو، جہاں آپ کے سارے دفاتر جو ہیں وہ مسمار کر دیے گئے ہوں، اس کے باوجود آج ایم کیو ایم کے کارکنان کا ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو جانا، اور وہ بھی پرامن انداز میں۔ دیکھیں آپ نے تھوڑا سا اپنے انٹرو میں کہا کہ رینجر سے جو ہے ان کی مٹبھیڑ ہوئی، نہیں ہے، رینجر سے ایم کیو ایم کی مٹبھیڑ نہیں ہوئی ہے، رینجرز نے کی ہے۔ کسی بھی کارکن کا اپنے چوک کے اوپر، جس کو مکہ چوک کہتے ہیں، اس پہ اگر جھنڈا لگانا یا اس کے اوپر جا کے پوسٹر چسپا کرنا، وہ پوسٹر بھی جو ہے وہ 9 دسمبر کے حوالے سے تھا۔ لیکن آپ اگین وہی سوال آ جائے گا میرا کہ آپ کو رجسٹرڈ سیاسی جماعت نہیں ہے۔ واسع جلیل صاحب، وقت بھی میرے پاس ختم ہو رہا ہے، اسی موضوع پہ آپ سے بات چیت تو خیر چلتی رہے گی، لیکن جو بات ہم نے بھی اپنے ان میں کہی تھی، واسع جلیل صاحب اسی کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ لندن سیاسی طور پہ فعال ہونے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، اور آج اس نے پہلا سیاسی شو آف سٹرینتھ بھی کر کے دکھا دیا ہے عزیز آباد میں۔ پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ نیا سال ہوگا تو نئی سماعت ہوگی، اور پاناما لیکس کیس کی نئی شروعات ہوں گی۔ جو قوم 8 مہینے سے انتظار کر رہی ہے، مزید انتظار کرے۔ جی ویلکم بیک۔ پاناما کیس کی سماعت اب جنوری اگلے سال 2017 تک کے لیے منتقل ہو گئی ہے۔ موجودہ چیف جسٹس اسی سال 30 دسمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ بینچ ٹوٹ جائے گا، جو کہ 5 رکنی بینچ ہے، اور 5 رکنی بینچ ہی اس معاملے کو سنے گا، یا 4 رکنی بینچ سنے گا، اور اگر 5 رکنی بینچ سنے گا تو اس میں کون اس بینچ کا حصہ بنے گا؟ یہ سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو نئے چیف جسٹس کے عہدہ سنبھالنے کے بعد ہی واضح ہو سکیں گے، لیکن یہ بھی آج کی اہم ترین سماعت میں کہا گیا کہ اگلے سال جنوری کے پہلے ہفتے میں پاناما کیس کی سماعت ریزیوم ہوگی، تو اثر 9 سماعت ہوگی، یعنی کہ 8 مہینے سے پاناما کیس کے جس فیصلے کا پوری قوم انتظار کر رہی ہے، اسے مزید انتظار کرنا ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو یاد دلا دیں کہ ان 8 مہینوں میں پاناما لیکس کے حوالے سے کیس کا سفر پاکستان میں کیسا رہا۔ 3 اپریل کو پاناما پیپرز کا انکشاف ہوا تھا، جس کے بعد 5 اپریل کو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا تھا، اور اپنے پہلے خطاب میں ہی انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ کیا کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے؟ آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ یہ کمیشن اپنی تحقیقات کے بعد
फैसला देगा कि असल हकीकत क्या है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इस तहकीकाती कमीशन के क़याम को अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया और कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास हुआ था 7 अप्रैल को, जिसमें इमरान खान साहब ने एक दूसरे तहकीकाती कमीशन की तजवीज़ दी थी और मुतालबा किया था। क्या कहा था इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में, सुनिए। आपको ये सजेस्ट करता हूं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। हमें एक चीफ जस्टिस के नीचे एक कमीशन बनानी चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस ही के पास एक कॉन्फिडेंस होगा, उनके पास स्टेचर होगा, उनके नीचे एक कमीशन बनानी चाहिए। 22 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने कौम से एक दूसरा खिताब किया, जिसमें उन्होंने खुद को और अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश किया और सबसे अहम तरीन बयान ये दिया कि अगर उन पे इल्जामात साबित हो जाएं तो वो ओहदा छोड़ के घर चले जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखने का भी इशारा दिया और उनके इस खिताब के फौरन बाद ही सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया गया था, जिसमें हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट एक तहकीकाती कमीशन कायम करे। मर्तबा फिर खुद को, अपने पूरे खानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। मेरा अपने आप से ये अहद है कि अगर कमीशन की तहकीकात के नतीजे में मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। 22 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म के इस खिताब के फौरन बाद ही हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो खत और हुकूमत की वो दरख्वास्त तहकीकाती कमीशन मुकर्रर करने की 13 मई को मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद 16 मई को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कौमी असम्बली में आकर खिताब किया था और वहाँ पर तमाम सबूत अपने हक में, अपने खानदान के हक में और तमाम रिकॉर्ड मौजूद होने का दावा किया था। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 16 मई को क्या कहा था, सुनिए। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। इसी कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक पार्लिमानी कमेटी के क़याम की तजवीज़ भी पेश की थी और इसके फौरन बाद ही 18 मई को वो पार्लिमानी कमेटी 12 रुकनी हुकूमत और अपोजिशन की कायम भी हो गई थी, जिसकी तकरीबन एक माह तक प्रोसीडिंग्स चलती रहीं, मीटिंग्स होती रहीं और तकरीबन 8 मीटिंग्स हुई उस TOR कमेटी की, ताकि तहकीकाती कमीशन बनाने के लिए कवायद व ज़वाबित तय किए जा सके। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपनी सेहत की मसरूफियात की वजह से, हार्ट सर्जरी की वजह से लंदन भी गए थे और काफी हंगामा पनामा का क्रिएट होता रहा। TOR कमेटी के तमाम इजलास 8 के 8 बेनतीजा हुए और उनका नतीजा कुछ यूं निकला था जो कि शाह कुरैशी साहब ने बताया था। ये मामलात जू के तू है, जू की तू है सूरत हाल। 8 की 8 पनामा कमेटी TOR कमेटी की मीटिंग्स, उनके इजलास बेनतीजा रहे। इस दौरान बजट भी आया, दो ईदें भी आईं, मुहर्रम भी आया, इमरान खान साहब का, ताहिरुल कादरी साहब का वक्फे से एहतजाज भी चलता रहा। इसी दौरान जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी जमा करवा दी। 27 अगस्त को जमात इस्लामी की पिटीशन मुस्तरद हुई थी, 31 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन मुस्तरद हुई, जिसके बाद 17 अक्टूबर को इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद बंद करने की धमकी दी। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, 2 तारीख को इंशाल्लाह 2 बजे से हमारा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। ये वो वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की हियरिंग चल भी रही थी। उस वक्त 3 रुकनी बेंच था, लेकिन लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की तरफ से। लॉकडाउन का उन्होंने ऐलान किया था 2 नवंबर को और उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने का ऐलान कर दिया और 1 नवंबर को उसकी पहली समाअत की तारीख मुकर्रर कर दी। 1 नवंबर से लेके आज 9 दिसंबर तक पनामा केस की 10 हियरिंग्स हुई, जिनमें दोनों फरीकैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग और इसके अलावा दीगर फरीकैन की तरफ से भी दलाइल दिए गए। लेकिन आज 9 दिसंबर को जब इसकी 10 हियरिंग्स मुकम्मल हुई तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि अगले साल जनवरी से इसकी मजीद समाअत होगी और असर 9 समाअत होगी। आज हियरिंग के बाद इमरान खान साहब का इस केस के हवाले से और इस केस के मंतकी अंजाम के हवाले से क्या कहना था, सुनिए। ये मामलात जू के तू है, जू की तू है सूरत हाल। इमरान खान साहब ने आज केस की हियरिंग के बाद
इस केस के मंतकी अंजाम तक पहुंचने के हवाले से क्या कहा था? नून लीग को, नवाज शरीफ को ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमने ये किसी सूरत कौम को ये भूलने नहीं देना। जो ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी थी कि जी फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, ख्वाजा आसिफ और नून लीग और नवाज शरीफ ये मैं भूलने नहीं दूंगा। हमारा ये कौम से वादा है, ये हमने जो भी हो जाए हमने इसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाना है। इमरान खान साहब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ पनामा केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी, लेकिन इसके मंतकी अंजाम तक वो कैसे पहुंचाने का उनका तरीका क्या है, उनकी सोच क्या है, उसके बारे में भी उन्होंने कुछ वजाहत की आज मीडिया टॉक करते हुए। जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की उनकी जो भी उन्होंने आज कहा हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और पहले हफ्ते उम्मीद लगाते हैं कि यही बेंच इस केस को सुने। प्रेरोगेटिव तो चीफ जस्टिस का है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि यही बेंच यही फैसला करे, क्योंकि उन्होंने हेयरिंग तो कर चुके हैं। ज़्यादातर तो अब इनके सामने केस सामने आ गया है और ये समझ गए हैं केस को, तो हम चाहते हैं कि फौरी फैसले के यही बेंच फैसला करे। इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे थे पनामा केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कि यही जो बेंच 5 रुकनी बेंच जो कि बाद में 4 रुकनी हो जाएगा, यही इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन हेयरिंग के बारे में भी इमरान खान साहब की एक मुख्तलिफ सोच है। वो समझते हैं कि पनामा केस की हेयरिंग, दलाइल, जिरा, तमाम मराहिल तय हो गए हैं। क्या कहा था उन्होंने, वो भी सुनिएगा आज। हेयरिंग तो हमारी मुकम्मल हो गई है, अब रह गई है इनकी हेयरिंग और ये मुकम्मल हो जानी चाहिए थी ज्यादा से ज्यादा अगले 4-5 घंटे में। उसके बाद एक रिबटल आनी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना। तो रह क्या गया इसमें? इन 8 महीने के बाद अब जबकि कौम को मजीद इंतजार करना है, तो अगले साल जनवरी में मुमकिनात क्या होंगे? कानूनी तौर पे क्या यही बेंच पनामा केस की सुनवाई आगे बढ़ा सकता है? क्या वाकई हेयरिंग यहाँ तक मुकम्मल हो गई है? इन तमाम अहम और पेचीदा कानूनी सवालात के जवाब लेंगे मारूफ माहिर कानून बैरिस्टर फरोख नसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरोख नसीम साहब, ये बताइएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है कि यही बेंच जो 5 रुकनी बेंच है बाद में 4 रुकनी बेंच हो जाएगा, क्या पॉसिबिलिटी है कि यही हेयरिंग को कंटिन्यू करे और यही इस केस का फैसला करे? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। अब इसकी कोई पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब ने आज शायद ये ऑर्डर पास किया है कि असर 9 जो है हेयरिंग होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं वो एक बेंच बनाएंगे, ये यही बेंच रखते हैं, इसके अंदर कोई एडिशनल आदमी डालते हैं या दोबारा से नई बेंच कर देते हैं। तो अब सवाबदीदी इख्तियारात उनके पास है। इसका मतलब ये है कि ये अब केस इस बेंच के पास पार्टली हर्ड नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है पार्ट हर्ड का। अगर कोई केस किसी बेंच के पास पार्ट हर्ड हो जाता है और उसमें से एक जज रिटायर हो जाता है, तो फिर वही जो 4 की जैसे यहाँ बेंच है वो कंटिन्यू करेगी। लेकिन जो आज शायद जो ऑर्डर पास हुआ है, जो मैंने सुना है, वो ये है कि असर 9 होगी। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस साहब की जो आज बेंच है उसने इसको डी पार्ट हर्ड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि नए जो चीफ जस्टिस साहब आएंगे वो 4 की बेंच रखें, 5 की रखें, 7 की रखें, फुल कोर्ट रखें, 3 की रखें, बिल्कुल नया बेंच तश्कील दे दें। तो अब उनका तमाम डिस्क्रेशनरी पावर्स उनके हाथ में है और अब असर 9 डी नोवो दोबारा से इसकी अब हेयरिंग होगी। फरोख नसीम साहब, ये बहुत अहम और मजीद पेचीदा बात आप कर रहे हैं। ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है कि एक नया बेंच शायद कॉन्स्टिट्यूट दिया जाएगा, लेकिन जैसा कि जो सिनेरियो आप बता रहे हैं हेयरिंग असर 9 होने का, अगर ये हेयरिंग असर 9 होती है तो जो गुज़श्ता दलाइल, जो गुज़श्ता समातें हैं, जो दलाइल हो चुके हैं, उनकी कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? खासतौर पर जो 3 सवालात सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म साहब के उनके अहले खाना से किए हैं, उनकी कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? वो कानून कितने वैलिड रह जाएंगे? देखिए, दोबारा से मैं ये गुजारिश करूं कि अगर तो यही ऑर्डर है जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि आज बेंच ने ये ऑर्डर किया है कि असर 9 इसकी हेयरिंग होगी, तो वो तमाम जो ऑब्जर्वेशंस थी, फाइंडिंग्स थी, इश्यूज थी कि ये 3 सवालात होंगे या 2 होंगे या 4 होंगे, तो वो सारी की सारी वाइप ऑफ हो चुकी हैं। सारा का सारा दलाइल ख़त्म हो गए हैं। अब दोबारा से जो भी बेंच आएगी वो दोबारा से फ्रॉम स्क्रैच
ہیئرنگ سٹارٹ ہوگی اور ہو سکتا ہے نئی بینچ آئے وہ کہے نہیں جی 3 نہیں ہے تو 30 ایشوز ہیں یا نہیں ایک ہی ایشو ہے یا کوئی بھی ایشو نہیں ہے. تو وہ سارا کا سارا ڈسکریشنری پاورز اب چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے کہ وہ بینچ کیا تشکیل دیتی ہے اور ان ٹرن اس بینچ کے پاس ہوگا جو نئی بینچ بنے گی کہ کس طرح کس موڈ میں کس میتھڈالوجی سے کس گزشتہ سماعتوں میں جتنے بھی دلائل ہوئے ہیں یا جتنی بھی جرح کی گئی ہے وہ سب انویلڈ ہو جائے گی. انویلڈ از دا رانگ ورڈ, سوری آئی ایم سوری, میں کوئی نہیں ہوتا آپ کو یہ کہوں, لیکن یعنی وہ ختم ہو گئی, دوز آر ایز اف کہ وہ ہوئی نہیں. ایک اور اہم سوال ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کسی بینچ کو ہیڈ کر رہے ہوں اور وہ اس بینچ سے الگ ہو جائے ریٹائرمنٹ کی صورت میں, تو پھر بینچ کی حیثیت کے لیے کیا مینڈیٹری ہے کہ اگلا چیف جسٹس ہی اس بینچ کا ممبر بنے یا اس کو ہیڈ کرے, یا کوئی بھی اور اس بینچ کا ممبر بن سکتا ہے یا اس بینچ کو ہیڈ کر سکتا ہے سینئر موسٹ؟ اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میں پھر سے قانون گزارش کرتا ہوں. جی. یہ کیس جو تھا یہ 5 ججز کے پاس پارٹلی ہرڈ تھا. ایک ایکسپریشن ہے پارٹ ہرڈ, پارٹلی ہرڈ یا پارٹ ہرڈ کیسز. جی. اب اگر تو آج کی بینچ اس کو ڈی پارٹ ہرڈ نہیں کرتی, یعنی اپنا پارٹ ہرڈ کہ انہوں نے یہ سن لیا ہے اور آگے یہ چلیں گے کیس, وہ اگر اس کو ڈی پارٹ ہرڈ نہیں کرتی تو پھر 4 جو لرنڈ ججز ہیں وہ پھر آگے سماعت وہیں سے کرتے جہاں یہ ختم ہوئی تھی. کیونکہ آج کی آرڈر نے شاید اس کو ڈی پارٹ ہرڈ کر دیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ جو چاہے اس کی بینچ تشکیل کریں, اس کو نئی بینچ لگائیں, وہی لگائیں, سینئر پینی جج کو ہیڈ کروائیں, خود ہیڈ کریں, کوئی قدغن نہیں ہے. ہی ہیز کمپلیٹ ڈسکریشنری پاورز. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آپ فاروق نسیم مختلف قانونی پاسبلٹیز ممکنات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور ان سے پوچھیں گے کہ کمیشن کا مطالبہ تحریک انصاف کا اپنا ہی تھا تو انہیں اب کمیشن پر اعتراض کیوں ہے, اور اگر نیا بینچ بنتا ہے تو اس کا فیصلہ کیا انہیں قابل قبول ہوگا. ہمیں ایک چیف جسٹس کے نیچے ایک کمیشن بنانی چاہیے. یہی 5 ممبر بینچ یہ فیصلہ کرے. ہم کمیشن نہیں چاہتے, کمیشن کا ٹائم ہی چلا گیا. جو اب تک ہم عدالت میں پھنسے ہوئے تھے اب پبلک میں جائیں گے. جی ویلکم بیک. پاناما کیس کی تحقیقات اب کیسے ہوں گی, کون کرے گا, کون سا بینچ کرے گا, یہ سب معاملات اب اگلے چیف جسٹس صاحب کے حوالے ہو چکے ہیں, اگلے سال کے حوالے ہو چکے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے؟ اگر سپریم کورٹ تحقیقاتی کمیشن بنا دیتی ہے تو آج چونکہ تحریک انصاف عدالت میں کہہ چکی ہے کہ کمیشن بنا تو وہ کارروائی کا بائیکاٹ کرے گی, فیصلہ قبول نہیں کرے گی, اور اگر نیا بینچ تشکیل پاتا ہے تو پھر تحریک انصاف کیا کرے گی, کس صورت میں اسے فیصلہ قبول ہوگا. یہی سوال کریں گے مرکزی سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے نعیم الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم نعیم الحق صاحب, اور سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ ہی تحریک انصاف کے اس کیس کی بنیاد ہے. عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں مطالبہ کیا, پھر سپریم کورٹ میں پیٹیشن دی, اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے. اسلام آباد کو لاک ڈاؤن انہوں نے اسی وجہ سے کرنے کی دھمکی دی کہ تحقیقاتی کمیشن قائم کیا جائے, لیکن اب اسی بنیادی مطالبے سے ہی پیچھے ہٹ گئی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا تو بائیکاٹ کر دیں گے عدالتی کارروائی کا. نہیں دیکھیں, اس میں یہ بات سامنے آنی ضروری ہے کہ ہمارا جو کمیشن کا جو پرانا مطالبہ تھا, جو ہم نے اور جماعتوں کے ساتھ متفقہ طور پر ٹی او آرز کی صورت میں حکومت کے ساتھ ہم نے اس پر گفتگو کی تھی, جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیٹیشن فائل کریں گے سپریم کورٹ میں, تو اس وقت ہمارا کمیشن کے بارے میں یہ رائے تبدیل ہو چکی تھی, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ سپریم کورٹ اور غالب جس طرح انہوں نے فل بینچ تشکیل دیا جس پر ہمارا مکمل اعتماد ہے, سینئر موسٹ ججز, چیف جسٹس اس کے سربراہ, تو ہم نے تمام شواہدات, تمام دستاویزات اور تمام وہ تضادات جو سامنے آئے نواز شریف صاحب کی تقاریر میں, ان کے بچوں کے انٹرویوز میں وغیرہ وغیرہ, ہم نے وہ پیش کر دیے.
اور اس کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ ایک وہ سٹیج آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ہماری پٹیشن کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی جانب سے بھی 2-4 قلع بازیاں کھائی گئیں، ان کی مختلف جو داستانیں تھیں وہ آپس میں ٹکرا گئیں اس حوالے سے، ان کے بچوں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کہا، قومی اسمبلی میں کچھ کہا، قوم سے کچھ کہا، کبھی جدہ کبھی دبئی، اور پھر بعد میں جو انہوں نے کاغذ پیش کیا اس کا تعلق قطر سے تھا۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ اتنی چیزیں اب سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہیں کہ وہ ایک فیصلہ کن انداز میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے پاکستان کے آئین کی نعیم صاحب یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور آج انہوں نے اپنی ہیئرنگ میں کہا بھی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے کہ وہ کمیشن بناتی ہے کہ نہیں بناتی، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ کمیشن بنا تو وہ کارروائی کا بائیکاٹ کر دے گی، جبکہ آپ لوگ ہی کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہو تحریک انصاف قبول کرے گی، تو پھر سپریم کورٹ جس طرح بھی فیصلہ کرے وہ بھی تحریک انصاف کو قبول کرنا چاہیے، چاہے وہ کمیشن کے ذریعے کرے چاہے وہ اپنے ہی بینچ کے ذریعے فیصلہ کرے۔ بالکل ہم نے یہ کہا تھا کہ جب کیونکہ سپریم کورٹ نے ہماری رائے مانگی اس کمیشن کے حوالے سے، اب جب کہ ہم نے اپنے تمام دلائل سپریم کورٹ کی کارروائی میں سامنے رکھ کر مکمل کر لیے تھے، اس وقت یہ سوال جب پیدا ہوا تو ہم نے اس کی مخالفت اس لیے کی کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، ہر چیز تو سامنے آ گئی ہے سپریم کورٹ کے، تو اب کمیشن کیا کرے گا، کمیشن کس چیز کی تفتیش کرے گا، تمام شواہدات اور دستاویزات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے نعیم صاحب، جب عدالت میں آپ کے وکیل نعیم بخاری صاحب کہتے ہیں کہ کمیشن بنا تو تحریک انصاف عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتے گی، اور عمران خان صاحب باہر میڈیا ٹاک میں جب یہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہی بینچ فیصلہ کرے، تو جب اس طرح کے سٹیٹمنٹس عدالت میں عدالت سے باہر آتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یا ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اثر انداز ہونے کا سوال ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے ہم نے پٹیشن فائل کی ہے اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ہم پبلک پلیٹ فارم یا عدالت کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کریں، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا کبھی بھی ارادہ نہیں یا ہوتا یا ہو سکتا ہے کہ ہم ناجائز طور پر کسی چیز پر بھی اور خاص طور پر عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، مگر ہم نے یہ ضرور محسوس کیا کہ حکومت کی جانب سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سوال تو ہم حکومت کے سامنے رکھیں گے، یہ سوال ہم حکومت کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کس طرح سے عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اگر نیا بینچ بنتا ہے پاناما کیس کا یا تحقیقاتی کمیشن بنتا ہے تو کیا دونوں صورتوں میں تحریک انصاف کو فیصلہ قبول ہوگا جو بھی آئے؟ دیکھیں، آج ہمارے وکیل نعیم بخاری صاحب نے عدالت کو کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ مزید اس معاملے میں اس تفتیش میں کمیشن کو کسی قسم کی مزید معلومات فراہم کرنا، مگر کیونکہ ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ آئندہ، کیونکہ اب یہ اگلے سال تک چلا گیا ہے، یعنی اگلے سال جب نئے چیف جسٹس صاحب پہلی تاریخ کو حلف اٹھا لیں گے چیف جسٹس کا، تو پھر ان کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کیا رخ اختیار کرتے ہیں، مگر اس وقت جو ایک بڑی غالب اکثریت کے ساتھ جو عوامی رائے ہے وہ اس بات کے حق میں ہے کہ معزز جو جج صاحبان ہیں، جو بینچ ہے اور اب نیا بینچ تشکیل ہوگا، اسی کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے۔ آپ نے نعیم صاحب آپ نے عوامی رائے کی بات کی ہے، تو عمران خان صاحب نے آج ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا کہ اب تک تو ہم عدالتی کارروائی میں پھنسے ہوئے تھے، اب ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ عوام کے پاس جائیں گے؟ کیا تحریک انصاف سڑکوں کے احتجاج پر دوبارہ غور کر رہی ہے؟ نہیں، وہ ہمارا ایک، کیونکہ ہماری تنظیم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں، ہمارے خان صاحب پر خاص طور پہ بہت عرصے سے اور ہمیشہ سے بلکہ یہ پریشر رہا ہے کہ جی ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں فلان جگہ۔ ہمارے پاس اس وقت بے شمار درخواستیں آئی ہوئی ہیں اپنی پارٹی کے مختلف علاقوں سے کہ وہاں پہ جلسوں کی ضرورت ہے، تو آئندہ کیونکہ 2-3 ہفتے اچھا موسم ہے اور خان صاحب کے پاس نسبتاً زیادہ وقت ہوگا، تو شاید ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات اور سینئر رہنما تحریک انصاف نعیم الحق صاحب ہم سے بات کرتے، ایک بریک شامل کریں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اہم سوال رکھیں گے حکومت کے سامنے پاناما کیس کے حوالے سے۔
जी वेलकम बैक। पनामा केस की समाअत अब अगले साल तक मुंतकिल हो चुकी है। अगले चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद पर है कि वो इसके लिए क्या बेंच तश्कील देते हैं, यही बेंच रखते हैं या नया बेंच तश्कील देते हैं, कमीशन बनाते हैं कि नहीं बनाते। लेकिन आज की हेयरिंग के बाद नून लीग बहुत पुरएतमाद थी, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी मुतालबा कर दिया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये केस खारिज कर दिया जाए। कुछ अहम सवालात हैं हुकूमत से करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के भी 3 सवालात हैं जिनके नून लीग, वज़ीर आज़म साहब और उनके अहल खाना अभी तक जवाब नहीं दे सके। यही सवालात करेंगे इस वक्त वफाकी वज़ीर मुमलिकत नून लीग की सीनियर वज़ीर रहनुमा अनूशा रहमान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अनूशा रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आज नून लीग ने कहा है, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी, कि उनके खिलाफ सबूत नहीं है तो केस खारिज कर दिया जाए। सबूत तो वज़ीर आज़म साहब के अहले खाना ने देने हैं क्योंकि मिल्कियत तस्लीम कर ली गई है जायदादों की। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि बारे सबूत अब वज़ीर आज़म साहब पे और उनके अहले खाना पर है। तो आप क्यों ये मुतालबा कर रहे हैं कि केस खारिज कर दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, जैसे कि आपने फरमाया कि ये जो सबूत है ये हमने देने हैं, बिल्कुल सबूत हमने दे दिए हैं। दूसरी बात ये कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें कोई भी किसी को ये भाम होना चाहिए कि हमने रिकॉर्ड पेश नहीं किया। हमने 1978 से लेके 2006 तक की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की है और उस डॉक्यूमेंटेशन से आपको मालूम होता है कि किन वसाइल से ये अपार्टमेंट्स 2006 में हम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बच्चों तक पहुंचे। इनका जो केस था इमरान खान का, वो केस ये भूल गए हैं कि क्या था। इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान से पैसा मुल्क से बाहर गया है, जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का खुदा जाने कौन कौन से इल्जाम लगा के इन्होंने हम पे ये मुद्दा डाला और उन पैसों से ये अपार्टमेंट खरीदे गए। और इन्होंने कहा कि इनके पास ढेरों सबूत हैं जो ये हमारे खिलाफ लेकर आएंगे। लेकिन आप जानती हैं कि इन्होंने सबूत तो क्या लाने थे, इंटरनेट के डाउनलोड्स लेकर और अखबारों के तराशे लेके ये कोर्ट में आ गए। ये मसला पहली दफा तो नहीं उठा, ये मसला 2 दफा उठ के कोर्ट्स ने खत्म कर चुके हुए हैं। ये मसला, यही इश्यूज 99 में भी क्लोज हुआ कोर्ट के सामने, क्वॉश हुई FIR। यही मसला 2014 में भी खत्म हुआ, क्वॉश हुआ। आपको मैं सिर्फ इतना बताती चलूं गरीदा बीबी, आपकी नॉलेज में शायद ना हो, 1999 में मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के तमाम ऑफिसेस सील किए, उनका तमाम रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया इल्लीगली। दिस इज अ नोन फैक्ट, और उस रिकॉर्ड में से ही इन्होंने अपनी मर्जी से जो चाहे हम पे केसेस बनाए और अपने नैब को अपने कंट्रोल्ड इदारों के तहत चला के इन्होंने क्या कोशिश नहीं की। इन्होंने वजीर आजम को 27 साल कैद भी दिलवाई अपनी डिक्टेटेड सिंध हाई कोर्ट में, जो उस वक्त के चंद बैठे थे जजेस। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अनूशा साहिबा इस स्पेसिफिक केस पे नहीं कर सके। लेकिन अनूशा साहिबा इस स्पेसिफिक केस के हवाले से, इस स्पेसिफिक केस के हवाले से मैं सिर्फ कहना कहूंगी कि इन केसेस के ऊपर वो फिर भी कुछ नहीं कर सका मुशर्रफ, लेकिन पूरी ताकत के साथ नहीं कर सका। लेकिन इस स्पेसिफिक पनामा केस पे वज़ीर आज़म साहब के अहले खाना की तरफ से अभी तक मनी ट्रेल नहीं पेश किया गया। इसीलिए सलमान बट साहब ने लास्ट हियरिंग में कहा कि कोई सबूत नहीं है क्योंकि तमाम तर सबूत, तमाम तर लेन देन पर्चियों पे होता था। नहीं, तो इसके बावजूद जब आप ये कहें कि केस खारिज कर दिया जाए तो क्या हुकूमत की तरफ से अदालती कार्रवाई पे असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है? ये अरे बात ये है कि 2 हिस्से हैं इस केस के अंदर। पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो वजीर आजम मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनका नाम तो पैनामा लीक्स में है ही नहीं सिरे से। ना उनका किसी ट्रांजैक्शन में नाम है, ना अपार्टमेंट से उनका कोई ताल्लुक है, ना ही किसी सूरत पैनामा पेपर्स में उनका नाम है। तो उनका तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उनको तो इनडायरेक्टली इमरान खान घसीट के लेके आए हैं, उनके हवाले से चीजों को कोशिश की है कि जी क्योंकि मरियम बीबी डिपेंडेंट है, क्योंकि 2011 के रिटर्न्स में मरियम बीबी की एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है तो इसलिए कि वो डिपेंडेंट है, और क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स में ये वाली प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं हुई क्योंकि वो डिपेंडेंट थी, इसलिए वजीर आजम को 62-63 में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। हमने पूरा केस एस्टैब्लिश किया, एक ही प्ली है उनकी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हवाले से। हमने उनको एस्टैब्लिश किया कि मोहतरमा मरियम बीबी प्राइम मिनिस्टर की डिपेंडेंट क्यों नहीं है
اور ہم نے ان کو قانون کی روشنی میں یہ واضح کیا اور کورٹ کو یہ بات ہم نے پوری سبمٹ کی اور یہی بات لیکن ابھی کورٹ نے آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ یہ انہی 3 سوالات میں سے ایک ہے، یہ انہی 3 سوالات میں سے ایک ہے جو جسٹس آصف کھوسہ نے پٹ اپ کیے تھے. جی، اور مریم صاحبہ کے زیر کفالت ہونے کا معاملہ ابھی جواب طلب ہے آپ کی طرف. میری عرض ہے بی بی، بات یہ ہے کہ 5.5 دن تو عمران خان کے وکیل نے آرگیو کیا ہے. پہلے حامد خان صاحب تھے، وہ بھاگ گئے مقدمہ چھوڑ کے، وہ سمجھ گئے ان تلوں میں تیل نہیں. پھر نہیں بخاری صاحب آ گئے جنہوں نے آتے ہی کہا کہ جی مجھے ٹیکس لا کا کچھ نہیں پتا، اور غلط سلط ٹیکس ریٹرنز پڑھ کے اور الٹی سیدھی باتیں کر کے وہ چلے گئے. یہی میرا سوال ہے. ابھی سپریم کورٹ کے بہت سے سوالات باقی ہیں، ابھی بہت سے ثبوت آپ کی طرف سے آنا باقی ہیں. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیس خارج کر دیا جائے؟ کیا یہ عرض کروں، ہم نے وزیر اعظم محترم نواز شریف کے حوالے سے یہ بات کیٹیگوریکلی کہی ہے. اور میں ایک اور بات عرض کروں کہ بٹ صاحب نے صرف 30 منٹ آرگیو کیا پہلے راؤنڈ میں اور 1.5 گھنٹے سے کم آرگیو کیا سیکنڈ راؤنڈ میں. ابھی تو ہم نے ایک پوائنٹ کے اوپر اپنے آرگومنٹ دینے شروع کیے تھے. ہم نے ڈیپینڈنس والی بات پوری طریقے سے کلیئر کی. ہم نے اس بات کو واضح طور پہ بتایا کہ مریم بی بی انڈیپینڈنٹ ہے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہم نے واضح طور پہ بتایا کہ بخاری صاحب نے جو ڈاکیومنٹس پڑھے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھے، اور آپ نے کورٹ کے ریمارکس بھی سنے ہوں گے. میرے پاس کہا کہ انہوں نے وقت بھی ختم ہو رہا ہے. اچھا جی، تو بس میں صرف یہ عرض کروں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم تو پورے اپنی باتیں کریں گے. اور جو یہ آپ نے بات کی نا پرچی وغیرہ ٹرانزیکشن، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں ہم نے پورا ریکارڈ پیش کر دیا ہے. ایک سوال اسپیسیفک کیا تھا بینچ نے، اس کے جواب میں بٹ صاحب نے کہا تھا کہ اس زمانے میں اس پرٹیکولر چیز جو